کیا یوٹیوب سے ارننگ کرنا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے کو ہم ڈیپلی سمجھیں گے، کیونکہ اکثر یہ لوگوں کے سوال ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم یوٹیوب سے ارننگ کریں گے تو وہ ارننگ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک انسان یہ پہلے دیکھے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور وہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ یہ پرواہ نہ کریں گے کہ جو انہوں نے حاصل کیا اور جو انہوں نے کمایا وہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ اور جو پھر آج کے اس دور میں حلال اور حرام کا خیال کرتا ہے وہ تو بہت بڑی نیکی کما رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ پورا کنکلوژن نکالوں گا کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام، اور جن لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوں گے اس متعلق انشاءاللہ وہ سولو ہو جائیں گے اور ان کا جواب انشاءاللہ ان کو مل جائے گا۔ تو دیکھیں، اس مسئلے کے گہرائی میں گوتا لگانے سے پہلے میں ایک لائن بولنا چاہوں گا کہ یوٹیوب کی ارننگ نہ ہی مطلقاً حلال ہے، یعنی نہ ہی پورے طریقے سے حلال ہے، اور نہ ہی یوٹیوب کی ارننگ مطلقاً حرام ہے، یعنی نہ ہی وہ یوٹیوب کی ارننگ پورے طریقے سے حرام ہے۔ تو دیکھیں، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ ہے ہی حرام تو ان کو ہم غلط نہیں کہیں گے پورے طریقے سے، کیونکہ وہ انہوں نے اوپر سے مسئلہ دیکھا ہے، اور اوپر سے اگر جو مسئلہ دیکھیں گے تو وہ بالکل حرام ہی نظر آئے گا۔ مگر جنہوں نے اس مسئلے کو ڈیپلی دیکھا اور اسٹڈی کیا ڈیپلی، وہ اس کو پورے طریقے سے حرام نہیں بولیں گے۔ جن لوگوں کو یوٹیوب کے بارے میں نالج ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا کہ یوٹیوب آپ لوگوں کو آپ کی ویڈیو کا پیسہ نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کے ویڈیو پر لگنے والی ایڈز کا پیسہ دیتا ہے، اور ایڈ ریونیو آپ کو دیتا ہے، اور وہ ایڈ ریونیو کا 45% خود رکھتا ہے اور باقی کا 55% وہ کریٹر کو دے دیتا ہے۔ تو جو علماء یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یوٹیوب میں جو ایڈز چلتی ہیں اس میں بے حیائی ہوتی ہے، بےہودہ پن ہوتا ہے، بے پردہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں اور بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کی زیادہ تر ایڈز اسی پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ علماء بھی کئی حد تک صحیح ہیں۔ تو جو علماء یوٹیوب کی ارننگ کو مطلقاً حرام کہتے ہیں تو ان علماء نے ایک چیز کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ یوٹیوب کا ایڈسنس اکاؤنٹ۔ دیکھو، یوٹیوب کی جب آپ مونٹائزیشن ہو جاتا ہے نا آپ کا چینل، تو یوٹیوب آپ کو ایڈسنس میں یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ ایڈز والے سیکشن میں جا کر آپ اپنی مرضی سے ایڈز چلا سکتے ہو کہ آپ کو کس ٹائپ کی ایڈز پسند ہیں۔ اس میں ہر ایک آپشن ہے، میں آپ کو اسکرین میں دکھا بھی دوں گا اپنی ویڈیو میں کہ وہ کون سا آپشن ہے۔ اس کے اندر آپ بےہودہ ایڈز بھی بند کر سکتے ہو، اور اڈلٹری پہ مبنی ایڈز بھی بند کر سکتے ہو، شراب پر ایڈز بھی بند کر سکتے ہو۔ تو ہر حرام ایڈز وہ آپ ایڈسنس کے وہ ایڈ والے آپشن پر جا کر ڈسیبل کر سکتے ہو، اور صرف حلال والے ایڈز کو انیبل کر سکتے ہو۔ تو یہ اگر آپ کر لو گے تو آپ کی یوٹیوب کی ارننگ حلال ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے حرام ایڈز کو اپنے چینل پر بین کر دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پورا آپشن دے رہتے ہیں یوٹیوب کہ آپ نے کون سی ایڈ کو آپ نے چلانا ہے اور کون سی ایڈ کو آپ نے آف کرنا ہے۔ تو اگر آپ ساری حرام ایڈز کو آف کر دیں گے اور صرف حلال ایڈز کو آن رکھیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو علماء کرام یوٹیوب کی ارننگ کو مطلقاً یعنی پورے طریقے سے حرام کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب کی ارننگ بالکل حرام ہو سکتی ہے جب ایک انسان حرام ایڈز کو انیبل رکھے جان بوجھ کر، لیکن اگر ایک انسان حرام ایڈز کو ساری حرام ایڈز کو آف کر دیتا ہے تو اس کے پاس بچی پھر حلال ایڈز، اور یوٹیوب بھی پھر حلال ایڈز اس کے ویڈیوز پر چلائے گا، تو حرام کہنے کی پھر کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر سے سن لیں کہ آپ کی یوٹیوب سے ارننگ تبھی حلال ہوگی جب آپ نے ایڈسنس میں جا کر آپ ساری حرام ایڈز کو بند کر دیں گے، اور جب آپ ساری ایڈز کو حرام ایڈز کو بند کر دیں گے اور صرف حلال ایڈز کو آن کریں گے تو اس سے ارننگ بھی آپ کی ایڈز کے ذریعے کم ہوگی، وہ تو بالکل ہوگی، کیونکہ جو حرام ایڈز ہیں وہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ چلتی ہیں، اور حرام ایڈز یوٹیوب کو پے بھی زیادہ کرتی ہیں حرام ایڈز چلانے کے لیے، تو اسی حساب سے ارننگ بنتی ہے نا ایڈز میں۔ تو پھر اگر آپ اونلی حلال ایڈز رکھیں گے تو ارننگ بھی کم ہوگی، یہ ریئلٹی میں نے کہا بتا دوں۔ اب آپ کو ٹینشن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب کا واحد ذریعہ صرف ایڈز ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اسپانسرشپ اور پروموشن کے ذریعے بھی آپ کما سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ اگر آپ حلال اسپانسرشپ لیتے ہیں، حلال پروموشن کرتے ہیں تو بالکل کمائیں، بالکل یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے اگر آپ حلال اسپانسرشپ لیتے ہیں، اور اسپانسرشپ سے انسان سب سے زیادہ کماتا ہے۔ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا، آپ نے سب کے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ ہم اتنا ایڈ سے نہیں کماتے جتنا ہم اسپانسرشپ اور پروموشن سے کماتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ یوٹیوب سے آپ سب سے زیادہ اسپانسرشپ سے کما سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں جو انفلوئنسر ہیں ان کا یہ ذریعہ ہی اسپانسرشپ ہوتا ہے، وہ اپنی ویڈیو میں کسی برانڈ کا نام لے رہے ہوں گے، ان کا پروموشن کر رہے ہوں گے، تو وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں ان سے۔ اور اسپانسرشپ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جتنے اچھے ویوز ہوں گے اتنی اچھی آپ کو اسپانسرشپ والے آپ کو پے کریں گے۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ کی ویڈیوز پر ملینز آف ویوز آتے ہیں تو برانڈ آپ کو آرام سے 50,000 سے 1,00,000 تک پے کر سکتا ہے۔ اور اسپانسر کرتے وقت، پروموشن کرتے وقت بھی آپ کو ایک چیز کا ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جس چیز کی پروموشن کر رہے ہیں اور اسپانسرشپ لے رہے ہیں وہ چیز حلال ہو۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ آپ جس چیز کا بھی، جس اپلیکیشن کا بھی اسپانسرشپ لے رہے ہیں، پروموشن کر رہے ہیں، آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ وہ اپلیکیشن حلال ہو
اس کے اندر کسی بھی قسم کا جوا نہ ہو, اس میں کسی بھی قسم کا بےہودہ پن نہ ہو, یعنی وہ اپلیکیشن ہر حال میں حلال ہو, تبھی آپ پروموشن اس کی کریں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر کتنی زیادہ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹنگ ایپس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ پے کرتی ہیں, یعنی جس کے کم بھی ویوز آ رہے ہو نا, ان کو یہ بیٹنگ ایپس پیسوں کا لالچ دے کر اپنی ایپ کو پروموٹ کرواتی ہیں. تو آپ نے بیٹنگ ایپ کو کسی بھی حال میں پروموٹ نہیں کرنا. ابھی ایک پچھلے دن ایک لڑکے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا, اس نے بیٹنگ ایپ میں لاکھوں روپیہ ڈال دیا اور گوا دیا. بالکل یہ فراڈ ہی ہوتا ہے. بیٹنگ ایپ میں آپ کو لالچ تو دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ڈالیں اور اتنے پیسے جیت جائیں, یہ سب فراڈ ہوتا ہے. آپ نے اس قسم کی اپلیکیشن کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا, کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اپنی تو آپ آخرت برباد کریں گے اگر آپ اس طرح کی قسم کی اپلیکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. اور دوسرا, اگر آپ کو برانڈ کی طرف سے اسپانسرشپ ملتی ہے تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو برانڈ آپ کو اسپانسرشپ کرنے کے لیے دے رہی ہے پروڈکٹ, وہ حلال ہو, اسلامی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کو توڑ نہ رہی ہو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یوٹیوب سے حلال کمانا چاہتے ہیں, یہ بھی آپ پر ہے, اور اگر آپ حرام کمانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ پر ہے. یعنی یوٹیوب نے آپ کو اس بات پر فورس نہیں کیا کہ آپ ہمارے اگر پلیٹ فارم میں آ کر محنت کرتے ہیں تو ہم آپ کو صرف حرام ہی ایڈس دکھائیں گے, بلکہ یوٹیوب آپ کو خود یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ حرام ایڈس کو بند کر سکتے ہیں اور حلال ایڈس کو انیبل رہنے دے سکتے ہیں. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ یوٹیوب سے حلال کمانا چاہتے ہیں کہ حرام کمانا چاہتے ہیں, تو یہ آپ پر ہے. اور اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. جن لوگوں کے ابھی بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں تو وہ مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ رپلائی دوں گا. باقی میں ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے اور اللہ کے حکم سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, یعنی شیطان کو فالو نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.